ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مختصر دعا ہے، اگر انسان اس دعا کو پڑھ لے خاص طور پہ دو سجدوں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ انعامات عطا فرماتے ہیں جو آج ایک انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ انسان کا ایک ذہن میں خاکہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ نعمتیں مل جائیں۔ آج جب کسی کو ہم ان نعمتوں میں دیکھتے ہیں تو ہم حسرت کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نہیں دی، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو نہ سنتے ہیں، نہ صحیح طرح سے پڑھتے ہیں، نہ ہمیں اس کی اویئرنیس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت چھوٹی چھوٹی مختصر لیکن جامع دعائیں بتائی ہیں، اور یہ سجدوں کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان اب ہمارا ذہن ہی نہیں ہوتا۔ آپ 99% سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں بھی کوئی دعا پڑھی جاتی ہے، بلکہ وہ اسی طرح ٹھک اٹھتے ہیں، پھر ایک دم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس کی افادیت اتنی ہے کہ جتنے بھی بعد میں تابعین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں ساری عطا کی ہیں جو اس کے اندر ذکر ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دعا کو اپنا عمل بنا لیا زندگی کا۔ اب جو بندے کو شوق ہوگا نماز کا، ہم چونکہ مجبوری سے پڑھتے ہیں، ہماری ایک کثیر تعداد جو ہے وہ نماز کو سر سے اتارنے کے لیے، ذمہ داری ختم کرنے کے لیے، بس ظہر پہ ہو جائے، عصر ہو جائے، عشاء کے بعد جی بڑا سکون آ گیا ہے، نمازیں ہو گئی ہیں، بس ایک وزن کم ہو گیا ہے۔ یہ وزن نہیں ہے۔ صحابہ کرام عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ نوجوان صحابی ہیں کہ صحابہ میں ان جیسا متقی اور عابد زاہد پہلے اور بعد میں کوئی نہیں آیا۔ نوجوان صحابی ہیں، پوری رات اللہ اکبر، نماز، پوری رات تہجد، دن کو روزہ، روزہ، اور آپ کے معمول ہی یہی تھا، یہاں تک کہ شادی ہوئی تو پہلی رات کوئی بیوی سے بات کی اور اس کے بعد اللہ اکبر، پوری رات تہجد پڑھتے رہے۔ بیوی نے بھی نفل پڑھنے شروع کر دی، تو اس نے خالی شکوے کے طور پہ جب اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کا خاوند کیسا ہے، کہا بہت اچھا ہے، بہت اچھا، بہت نیک ہے، پوری رات مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ تو اب وہ سمجھ گئے یہ شکوہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو آپ نے ڈانٹا انہیں بلا کر کہ دیکھو تمہاری بیوی کا، بچوں کا حق ہے۔ تو پھر آپ نے کہا جی مجھے بڑا مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں۔ اب یہ مزہ ہمیں کیوں نہیں آتا؟ ہمیں تو جان چھوڑاتے ہیں، مسجد میں آتے ہی جان چھوڑاتے ہیں۔ ہم تو مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے، باہر تڑپتی ہے۔ مومن مسجد میں پانی کی طرح جیسے مچھلی ہے، اور مسجد میں منافق ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں پوری رات نہیں پڑھنا، رات کا اتنا حصہ متعین کرو۔ اچھا یا رسول اللہ میں قرآن پڑھتا ہوں، روز ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ کہا نہیں، مہینے میں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، تھوڑا سا کرتے رہے، منت کرتے رہے۔ اب ہم تو دولت کے لیے کرتے ہیں نا منتیں، کہ جی تھوڑے سے تنخواہ بڑھا دیں، تھوڑی سی، اب پیسہ تھوڑا زیادہ کر دیں، اجرت زیادہ کر دیں۔ اعمال کی طرف تو آج کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، آج تک کوئی مسلمان میرے پاس نہیں آیا، اب اتنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس نے آگے کہا ہو جی کہ میں ایمان میرا بڑھ جائے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ میں آپ سے آج اس لیے ملنے آیا ہوں کہ مجھے نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا، تو میں آپ سے کوئی مجھے تعویذ دے دیں، کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی عمل بتا دیں کہ مجھے عبادت میں لطف آئے، مسجد میں دل لگے۔ کسی نے آج تک پوچھا؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ کیوں آئے ہیں؟ جن ہے جی، جادو ہے جی، بیماری ہے جی، دنیا نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا۔ صحابہ کی یہ چیز نہیں تھی، صحابہ اعمال نبوت کرتے تھے، انہیں ضرورت ہی نہیں تھی ان چیزوں کی، اللہ انہیں سب دے دیتا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ صحابی نے منتیں شروع کر دی، یا رسول اللہ آپ پلیز مجھے تھوڑا سا اضافہ کریں۔ آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم 15 دن میں ختم کرو۔ نہیں یا رسول اللہ میں کر سکتا ہوں جلدی۔ اچھا چلو تم ہفتے میں ختم کرو۔ نہیں یا رسول اللہ میں اور جلدی بھی کر سکتا ہوں قرآن پاک ختم۔ آپ نے فرمایا اچھا تم
بہت نبی علیہ السلام نے نا ان کی زیادہ جب دیکھی کہ وہ منت کر رہے ہیں عاجزانہ انداز میں، اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تنہا کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، عبادت کے لیے۔ میں قرآن پاک جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں، پہلے ایک دن میں ختم کرتے تھے، کہا نہیں یا رسول اللہ میں بڑا صحت مند ہوں، آپ مجھے تھوڑا ٹائم زیادہ دے دیں۔ اچھا چلو 3 دن میں ختم کرو، اس سے کام نہیں کرنا۔ اچھا یا رسول اللہ روزہ تو میں روز رکھ سکتا ہوں نا؟ کہا نہیں، مہینے میں صرف 3 روزے رکھنا، ایام 20 کے۔ نہیں یا رسول اللہ یہ تو بہت کم ہے، آپ مجھے تھوڑی سی اجازت اور دے دیں، آپ کو پتہ ہے میں نوجوان ہوں، میرے میں صحت ہے، طاقت ہے۔ اچھا 15 دن کے روزے رکھو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا اس میں۔ اب وہ بار بار حضور نے کہا اچھا داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھنا ہے، وہ صیام الدہر تھے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا۔ جب یہ آپ علیہ السلام نے فیصلہ صادر کر دیا تو صحابی نے قبول کیا، اور پھر عبداللہ بن عمرو بن عاص موت تک جو ہے ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور ایک دن روزہ ایک دن افطار کرتے تھے، اور رات کا آدھا پہر جو ہے وہ عبادت کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ وہ اعمال ہیں جو صحابہ اکرام نے کیے۔ اب یہ جو دعا ہے اتنی بہترین دعا ہے کہ آپ بس اس چھوٹی سی دعا کو یاد کر لیں، پھر آپ دیکھیں آپ ہر بندہ کیا کہ 4 چیزیں ہر بندہ چاہتا ہے۔ میرے اللہ گناہ معاف کر دے، ہر بندہ چاہتا ہے نا۔ دوسرا ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے صحیح رستے پہ، کیونکہ آپ کی اگر آپ کا جو رستہ ہے، جو آپ کا وے ہے وہ بالکل سٹریٹ سیدھا ہوگا تو آپ کو منزل تک لے کے جائے گا نا۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں پشاور کی اور جانا لاہور چاہیں تو لاہور پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کو آپ یہاں سے ایئرپورٹ جا رہے ہیں اور ٹکٹ آپ نے لیا ہوا ہے امریکہ کا، اور جانا آپ نے عمرہ کرنے ہے، تو آپ کبھی بھی مکہ مدینہ نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہ اللہ کا رول ہے کہ آپ کا رستہ صحیح ہونا چاہیے، تو اب آپ کو ہدایت مل جائے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ تیسرا کہ میرے حالات زندگی جو ہے یہ خراب ہوئے ہیں، بڑی تنگ دستی اور بہت زیادہ جو ہے میرے حالات ٹائٹ ہوئے ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، یہ بھی ختم ہو جائیں۔ رزق اللہ میرا بڑھا دے، مجھے اللہ رزق کی پریشانی نہ دے۔ اس کے علاوہ کوئی نعمت ہے پھر بتائیں۔ یہ جو 4 باتیں میں نے بیان کی، ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کے اندر یہ 4 چیزیں یوں جمع کر دیں۔ جو بندہ صحیح طرح نماز پڑھے گا اور صحیح سجدے کرے گا آرام سکون سے، اور یہ دعا 2 سجدوں کے درمیان پڑھ لے گا، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی بٹکے گا نہیں، گمراہ نہیں ہوگا، کبھی اس کے حالات خراب نہیں ہوں گے، کبھی اس پہ آفت وبال نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے گناہوں کو دنیا میں بھی معاف فرما دیں گے۔ اب یہ دعا کی تاثیر ہے، وہ دعا کیا ہے جو حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ جب آپ اتحیات میں بیٹھتے تھے تو اتحیات میں نہیں، 2 سجدوں کے درمیان، تو آپ اس میں بیٹھ کر فرماتے تھے، ایک دم اٹھے سجدے سے، دوسرے سجدے میں نہیں گئے، بیٹھ کے پڑھا اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، بس یہ الفاظ، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، وارحمنی، اپنا رحم مجھ پہ کر، اب رحم مجھ پر کر، واجبرنی، اور میرے ساتھ معاملات زندگی میں سہولت کر دے، یہ تنگیاں ختم کر دے، واہدنی، میرے لیے صحیح رستہ متعین کر دے، ہدایت مجھے دے دے، ورزقنی، اور اپنے رزق کی مجھ پہ بارش کر دے۔ اب یہ دعا اس وقت آپ پڑھیں گے جب آپ کا اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، بیچ میں کوئی آپ کا واسطہ نہیں ہوتا، اور اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ جو متوجہ ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اور آپ ایک سجدہ کر کے جب دوسرے سجدے کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ نے فرشتوں کو عطا کی تھی۔ جب فرشتے فسجد الملائکہ، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، کلہم اجمعین، جتنے کے الا ابلیس، استکبر وکان من الکافرین، سجدہ نہ کرنے والا کافر ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے والا۔ اس لیے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہاں فرمایا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ اب یہاں لوگ تو جان بوجھ کے تھوڑی سی ذرا کچھ ہو جاتا ہے تو کرسی پہ نماز شروع، بھائی آخر کوشش کریں، سجدہ کریں، پھر بہت ہی اینڈ ہو جائے تو پھر آپ کر لیں مجبوری سے، لیکن کوشش تو جاری رکھیں۔ اب وہ کیا ہوا کہ فرشتے سجدے میں سارے چلے گئے،
تو اللہ رب العزت غصے میں ان علیک لعنتی الی یوم الدین، جا تو قیامت تک لعنتی بن چکا ہے شیطان، فخرج فانک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اللہ نے غصے سے کہا نا، تو اللہ کا غصہ، جلال، ہیبت، فرشتے سجدے میں تھے اور اٹھے جب سجدہ کر کے تو اللہ کو دیکھا غضب میں ہے، غصے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو کہہ رہے دفع ہو جا میری جنت سے اور تو قیامت تک لعنتی رہے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے خوف الہی سے ایک دم دوسرا سجدہ کیا۔ اللہ نے اس امت کو یہ 2 سجدے دیے ہیں، اس کے علاوہ کسی امت کو نہیں ملے۔ ایک سجدہ تو پھر بھی سمجھ آیا، کئی قوموں کو ملا، لیکن 2 سجدے ہر رکعت میں صرف ہمیں ملے۔ پہلا سجدہ اطاعت کا ہے، دوسرا سجدہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ہے۔ اس کے درمیان میں یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تشریح کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے سجدوں کی، تو آپ نے تنبیہ الغافلین میں پھر یہ تشریح کر کے یہ دعا ہمارے نبی علیہ السلام نے سکھائی، آپ سارے پڑھ لیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ بس یہ دعا ایک بار پڑھنی ہے، زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، بار بار پڑھیں، لیکن ایک بار پڑھ لیں اور صحیح طرح پڑھیں جیسے ابھی میں نے پڑھا، آرام سے پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور مانگ کس سے رہے ہیں۔ میں آپ کو 1000 وظیفے دے دوں گا، لاکھ وظیفے دے دوں، کروڑ وظیفے دے دوں، وہ کروڑ ایک پلڑے میں رکھیں، یہ دعا صرف ایک بار پڑھنا ایک پلڑے میں رکھیں، یہ دعا ان ساروں پہ حاوی ہوگی، چونکہ یہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور یہ تاثیر کتنی رکھتے ہوں گے۔ تو آپ کروڑ بار پڑھیں نا آیت کریمہ، آپ کروڑ بار پڑھیں کوئی اور وظیفہ، اور یہ ایک بار خالی اتحیات اور 2 سجدوں کے درمیان میں خالی یہ پڑھ لیں، صرف 2 سجدوں کے درمیان ایک بار، اس کی تاثیر آپ کو زیادہ ملے گی۔ لیکن یقین سے پڑھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سے الفاظ پڑھ رہا ہوں اور میں مانگ کس سے رہا ہوں۔ آپ یہ چند عرصہ، میں آپ کو زیادہ نہیں، یہ تو آپ اپنا معمول بنا لیں، لیکن آپ 40 دن نماز صحیح طرح پڑھیں اور بیچ میں یہ پڑھیں، اس طرح آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ 5 نعمتیں، 4 نعمتیں آپ کو مل جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال کر دے گا، اللہ آپ کو جو ہے پریشانیوں سے نکال دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔